السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر فضل محمود چودھری ہوں، ایک سینئر فیملی فزیشین ہوں اور پچھلے تقریباً 30 سال سے زیادہ عرصے سے ایز اے سیکس کاؤنسلر اور سیکسول ڈیزیزز کنسلٹنٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو ایک نوجوان نسل کا اور تقریباً ہر دوسرے تیسرے بندے کا ایک بہت بڑی کامن قسم کی پرابلم آج کل بنتی جا رہی ہے، ماسٹربیشن، مشت زنی، مٹ بازی، ہینڈ پریکٹس، مختلف ناموں سے اس کو جو ہے نا وہ اس کو ایز اے یاد کیا جاتا ہے اور مختلف نام اس کو دیے جاتے ہیں۔ ایک بہت ہی ایک کامن قسم کی اس وقت ایک پرابلم بنتی جا رہی ہے اس وقت نوجوان نسل میں، لڑکوں اور لڑکیوں میں دونوں میں یہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ یہ اس کا علاج کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کو مذہبی طور پہ سائنسی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہم ان تمام جو ہے نا وہ پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو آ جاتی ہے کہ اللہ کریم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اس کے بعد وہی بات کہ جو اللہ کریم چاہتے تو سارے کے سارے آدم ہی بنا دیتے، سارے کے سارے مرد ہوتے، ان کو جو ہے نا وہ آدم کی جو ہے کمپنی کے لیے ایک انہوں نے ہوا کو یعنی عورت کو بنانا پسند کیا، عورت کو پھر پیدا کیا، آدم کی کوئی پسلی سے کہتا ہے یا جس طرح بھی مٹھی بچی ہوئی سے یا جو بھی آپ جس طرح بھی کہتے ہیں، کہ بہرحال آدم کے ذریعے کچھ ان کو پیدا کیا گیا آدم کی کمپنی کے لیے، تاکہ وہ ان کو ان کی ساتھی بنے، ان کو کمپنی دے، ان کا ساتھ سارا کچھ کرے۔ پھر جب آدم نے ہوا کو دیکھا تو ان کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہوئی، ان کے اندر ان کے لیے ایک رغبت پیدا ہوئی، ان کو اچھی لگیں۔ تو جو احساسات، خواہشات اور جو چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں ایک اپوزٹ سیکس کو دیکھ کے، وہ ان کے اندر ظاہر پیدا ہوئی، لیکن اللہ کریم نے پیدا تو کر دیا تھا اور کوئی بھی نہیں تھا، تیسرا شخص، تیسری کوئی اور چیز تو نہیں تھی کہ وہ ان کو کوئی روک سکے یا کچھ ایسا ہو۔ اللہ پاک نے اسے منع فرما دیا گیا ان کے قریب جانے سے، اور اس کے لیے پہلے ان کا نکاح کیا گیا، ان کو نکاح جو ہے وہ اس کی رسم ادا ہوئی، اور یہ دنیا کا واحد نکاح ہے جس میں اللہ تعالیٰ بقلم خود بذات خود شامل ہوئے اور اللہ کے فرشتے اس میں شامل ہوئے اور ان کا نکاح کروایا گیا، چونکہ اس وقت اور کوئی تیسرا انسان کوئی دنیا میں موجود نہیں تھا۔ تو یہ ایک بڑی ہی خوبصورت قسم کی ایک شادی کی نکاح کی رسم تھی۔ پھر جب نکاح جو ہے وہ ہو گیا تو ان کے اوپر آدم پہ ہوا کو اور ہوا پہ آدم کو حلال کیا گیا، اور پھر ان کو بتایا گیا، ان کو سمجھایا گیا ان کے اندر یہ طریقہ کہ بھی آپ نے کس طریقے سے جو ہے نا آپس میں ملنا ہے، کس طریقے سے آپ نے زندگی گزارنی ہے، مستری کرنی ہے، اور کیا کیا اس کے قواعد و ضوابط ہوں گے تاکہ آپ انسان کی جو ہماری نسل انسانی ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے، بچے پیدا ہوں۔ اور پھر ان کو طریقہ بتایا کہ جو صبح پیدا ہوں ان کو شام کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ آپس میں نکاح کر دیا جائے، وہ صبح والے جو ہوں گے اکٹھے ہوں گے وہ بہن بھائی ہوں گے، شام والے جو پیدا ہوں گے وہ ان کے بہن بھائی تصور نہیں کیے جائیں گے، اور ان کی آپس میں نکاح اس کا جائز ہوگا۔ پھر آدم نے جو ہے وہ اس وقت ہوا سے پوچھا کہ اب تم میرے پاس آؤ گی یا میں تمہارے پاس آؤں گی؟ تو ہوا نے جو ہے نا وہ یہ خواہش ظاہر کی کہ تم میرے پاس چل کے آؤ۔ تو آدم علیہ السلام چل کے ہوا کے پاس گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے کوئی بھی مذہب ہو، ہر مذہب میں مرد لڑکا ہی چل کے عورت لڑکی کے پاس جاتا ہے،
لڑکی لڑکے کو بیاہ کے گھر نہیں لاتی، لڑکا ہی لڑکی کے پاس چل کے جاتا ہے اور اس کو بیاہ کے اپنے پاس لے کے آتا ہے۔ سو یہ ایک سلسلہ ایک بہت ہی خوبصورت سا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اس بات پہ غور کرنے والی جو اصل بات ہے کہ اللہ نے مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد کو بنایا، ان کو کسی طور پہ بھی جو ہے نا یہ ماسٹربیشن یا مجتنی یا جو ہے نا ہاتھ چلاکی جو بھی آپ اس کو کہیں گے کہ اس کی اجازت نہیں دی، اور ان کو ان کے جو اس کو حلال قرار نہیں دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ہندو مذہب لے لیں، عیسائی لے لیں، یہودی لے لیں، سکھ لے لیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، بدھ مت لے لیں، کسی بھی مذہب نے یا اور اللہ کریم کے جتنے بھی انبیاء کرام آئے کسی نے بھی اس کی اجازت نہیں دی، کہیں پہ بھی اس کو حلال قرار نہیں دیا گیا کہ اچھا جی چلو کوئی اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کر لیں، دو دفعہ کر لیں، چار دفعہ کر لیں، کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کسی جو ہے نا وہ کتاب میں، قرآن پاک میں لے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، ہندوؤں کی جو ہے جو رامائن ہے یا دوسری کتابیں ہیں جتنی بھی ان کی جو ہے، سکھوں کی جو کتابیں ہیں، گیتا جو ہے ان کی جو ہے، اور ہندوؤں کی، اور رامائن جو ہے سکھوں کی جو ہے ان کی کتابیں، اور اس طرح کی اور جتنے بھی صحیفے یا جو بھی کچھ ہے، کسی بھی جگہ پہ جو ہے نا ماسٹربیشن کی اجازت یا اس کو لیگل قرار نہیں دیا گیا۔ ایون آپ دیکھیں کہ جو سیکس کے متعلق جو سب سے پرانی کتاب لکھی گئی وہ ہندو مذہب میں لکھی گئی، جس کو کوک شاستر کہتے ہیں، اس میں بھی جو اس کے ساتھ جو ہے نا ابواب ہیں، 7 جلدیں ہیں، ان میں ایک جلد جو ہے جس میں وہ مکمل طور پہ یہ سیکس کے متعلق ہے۔ خیر اس وقت چونکہ یہ جس کو کہتے ہیں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، تو اس کے اندر جتنے بھی جو ہے نا وہ سٹیپس آئے ہیں، جتنا بھی جو بھی کچھ لکھا گیا ہے وہ مردوں کے لیے ہی لکھا گیا ہے، مردوں کی مختلف اقسام کے بھی ایسے اس طرح سیکس کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، تو وہ مردوں کے لیے بیسیکلی کتاب لکھی گئی تھی، اور وہ جو امیر لوگ ہوتے تھے جو اس کو افورڈ کر سکتے تھے، جو ان چیزوں کو جن کے اندر سکت تھی کہ وہ یہ سب کچھ کر سکیں، تو ان کے لیے کتاب۔ لیکن بات اصل یہ کرنے کہ اس میں بھی کہیں پہ جو جتنے بھی جو ہے نا وہ طریقے اور جو بھی مختلف قسم کے جو بتائے گئے ہیں سیکس کے، کہیں پہ بھی ماسٹربیشن کا ذکر نہیں، اور نہ ہی اس کے متعلق کچھ کہا گیا کہ اس طرح ماسٹربیشن کرو، اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو، کہیں پہ بھی ایسا ذکر نہیں ہے۔ تو مذہبی لحاظ سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے نا وہ 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی۔ مختلف آپ لوگ کہتے ہیں جی 4 شادیاں ایک وقت میں کر سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی 11 شادیاں، جو بھی ہے، بہرحال 1 سے زیادہ شادیوں کی ایک وقت میں اجازت دی گئی، تاکہ اگر مرد کو اگر ایک اس کی بیوی جو ہے اگر وہ بیمار ہو جاتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہے، یا کچھ اور ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو مرد کو جو ہے نا کوئی اگر اس کے دل میں، اگر اس کے جسم میں اگر اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس کو کوئی دوسرا کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرنا پڑے۔ سو جس کا ثبوت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا کہ ایک بہت بڑی مسند حدیث ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کے لیے جا رہے تھے، تو کسی بھی وجہ سے کسی عورت پہ بارہ نظر پڑ گئی، یا جس طرح بھی آپ کہیں کہ وہ دل میں خواہش پیدا ہو گئی، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے گھر میں، اور اپنی جو زوجہ محترمہ تھی ان سے اپنی جسمانی خواہش پوری کی، اور نہا دھو کے نکلے، اور پھر فرمایا اصحاب کو ہماری رہنمائی کے لیے، ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا کہ اگر آپ کوئی سفر میں جانے لگیں یا کوئی اور کہیں ایسا معاملہ ہو تو آپ کے دل میں ایسی خواہش پیدا ہو تو گھر آئیں، گھر آ کے اپنی زوجہ سے جو ہے وہ اپنی خواہش پوری کر کے تو پھر آگے جائیں۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو کسی بھی آپ دیکھیں کوئی جنگ کا ماحول لے لیں یا سفر کا ماحول لے لیں، سفر میں جب جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی زوجہ محترمہ ان کے ساتھ جاتی تھی۔ ہماری امت کی ماں
جو ان کے ساتھ ضرور جاتی تھیں، اور کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں تھا تاکہ ایسا کوئی اس میں مشکل پیدا نہ ہو. یہ تو جس میں بہت سارے علماء نے تو اس کو سیدھے لفظوں میں کہیں کہ حرام قرار دیا. اب یہ جو لوگ بہت سارے کچھ عالم ہیں، کوئی نام نہاد قسم کے، کوئی آ کے کوئی غلط بات کر دیتے ہیں کہ اچھا چلو ایک دو دفعہ کر لیں، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی یہ جو ہے نا وہ بات کی، غلط کی، جس کی کہ اسلام میں مذہب میں کسی بھی طور پہ گنجائش نہیں ہے. انہوں نے کیوں کہا مجھے نہیں اس کا، بہرحال وہ ان کا اپنا ایک فعل ہے، لیکن غلط کہا. یہ بات تو ہے کہ وہ انہوں نے غلط کہا. تو مذہب اسلام کسی بھی طور پہ، ہمارا مذہب بھی اور دنیا کے تمام مذاہب، کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ بات تو ایک طے ہو گئی. اب اگلی بات آتی ہے سائنسی اعتبار سے. سائنسی لحاظ سے اگر ہم اس کی بات کریں گے تو یہ جب آپ ماسٹربیشن انسان کرتا ہے تو اس میں سائنس کہتی ہے کہ جب ہم بستری کرتے ہیں اور ان دونوں کا فرق جب وہ بیان کیا جاتا ہے تو جو ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جب آپ مکمل ایک ہم بستری کرتے ہیں، انٹرکورس کرتے ہیں، اس کے اندر آکسیٹوسن، سیروٹونین، عورتوں میں جو ہے وہ جو پروجسٹرون ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی مردوں میں. تو آکسیٹوسن جس کو ہم کہتے ہیں جی لو ہارمون، ہیپی ہارمون اس کو نام دیا گیا ہے، یہ پیدا ہوتا ہے جو انسان کو سکون دیتا ہے، اس کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اس کو سکون دیتا ہے اور خوشی کا احساس دلاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پھر ایک پرسکون نیند آتی ہے. سیروٹونین جو ہے جب وہ بھی دوسرے ہارمون جو ہے جو وہ بھی پیدا ہوتا ہے، عورتوں میں وہ زیادہ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے عورتوں میں بھی ایک سکون ملتا ہے ان کو، اور ان کا دل کرتا ہے کہ وہ کچھ باتیں کریں، اچھی اچھی باتیں کریں. ان کی تھکاوٹ ہر مکمل طور پہ انسان کی وہ دور ہوتی ہے، اس کو ذہنی سکون ملتا ہے. سیکس کہا جاتا ہے کہ سیکس جو ہے آپ کی ہر پریشانی اور ہر قسم کی جس کو کہتے ہیں کہ جسمانی تھکاوٹ، اس کا حل ہے، بہترین حل ہے. جس کے مقابلے میں جب ماسٹربیشن کرتے ہیں تو اس میں یہ ہارمونز پیدا نہیں ہوتے، بلکہ اس کی جگہ پہ جو ہارمونز پیدا ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر ایک ہیجانیت، ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک پریشانی کا ماحول پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر ایک اضطرابی کیفیت پیدا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ آ جاتی ہے کہ آپ کا جو دماغ کا فرنٹل پارٹ ہے، جو فرنٹل پارٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوگنیٹو فنکشنز جو ہمارے جس کو جو کنٹرول کرتا ہے ہمارے سوچنے کی، سمجھنے کی، فیصلہ کرنے کی، کوئی ایکشن کرنے کی، یہ صلاحیتیں جو آ جاتی ہیں، سمجھنے کی صلاحیتیں، اس ٹائپ کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو کوگنیٹو فنکشنز جو کہتے ہیں، وہ اس میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. جو دماغ کا فرنٹل پورشن جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو دماغ کا جو فرنٹل پورشن ہے، اگلا حصہ جو ہے وہ پیچھے ہائپوتھیلمس کو، تھیلمس کو پیچھے، چونکہ وہ کام نہیں کرتا اس لیے اس کو جو ہے نا وہ آرڈرس نہیں دیتا، اور اس سے وہ مکمل ایک پروسیس مکمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہارمونس پیدا نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے الٹا انسان میں ایک چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. اس میں جو ہے نا وہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ مطمئن نہ ہونا، اس کے اندر ایک ڈسسیٹسفیکشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اور کرے، یعنی اس کو سکون نہیں ملتا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ کروں اور کروں، شاید اس سے کچھ مجھے سکون ملے. وہ اس طرح کا اس میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ چیز انسان کے اندر پھر جو آپ کہتے ہیں کہ نفسیاتی مسائل پیدا کرتی ہے، اس کو ایڈکشن کی طرف لے جاتی ہے. اس کے اندر بہت سارے اس کے اندر سوچنے، سمجھنے کی، فیصلہ لینے کی ساری صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو آتی ہے، جب انسان جو ہے وہ ماسٹربیشن کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے زیادہ تر. خیر اس کے مختلف طریقے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے جو بھی کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے بھی کریں گے اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے
آپ دیکھیں کہ مرد کے جسم کو اور عورت کے جسم کو دونوں کو ایک بڑا خاص جو ہے نا ایک نرم گداز بنایا ہے. پھر اس کے لیے اس کے اندر ایک جو ہے نا لیکوڈس پیدا کیے ہیں جو آئل کا کام کرتے ہیں، جس میں مرد میں جو ہے جب وہ پوری طرح جو ہے سیکس کے پوری تیار ہو جاتا ہے تو اس کے فرنٹل پورشن سے ایک لیکوڈ نکلتا ہے جو اس کی ٹپ پہ صرف یوں ایسے پھیل جاتا ہے. اللہ کا دیکھیں قدرت نظام اس کا دیکھیں کہ اس کے اندر وہ جو اس کی رجز ہوتی ہے، جو اس کے اندر جو لائنیں ہوتی ہیں اس کے اندر پھیلتا ہے، وہ نیچے نہیں گرتا، کپڑوں پہ نہیں لگتا، وہ صرف ایسے پھیل جاتا ہے. اس کو آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں گے تو وہ اس میں آئلی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی سپرمز نہیں ہوتے، کوئی کچھ نہیں ہوتا. وہ اس چیز کی آپ کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب آپ مرد جو ہے وہ پینیٹریٹیو سیکس کے لیے یعنی اندر داخل کرنے کے لیے وہ تیار ہے. اسی طرح عورت جو ہے وہ جب جسمانی طور پہ جو پوری طرح وہ ریڈی ہو جاتی ہے تو اس کے جسم وہ اس کے اندر ایک گیلا پان پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک جو لیکوڈس نکلتے ہیں، اس کے اندر جو گلینڈز ہوتے ہیں وجائنا کے اندر، وہ جو چیز پیدا کرتے ہیں وہ بھی آئلی ہوتی ہے، لیکوڈ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لچک اس سے پیدا ہوتی ہے، اس کا جسم جو ہے نا وہ پھیل جاتا ہے، الاسٹیسٹی اس کی بڑھ جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے جب وہ پینیٹریٹیو سیکس ہوتی ہے عورت کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کو آسانی سے وہ ہوتی ہے، سارا پروسیس ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آئل ہے یہ جو ہیٹ جو پیدا ہوتی ہے رگڑ سے اس کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا پی ایچ لیول جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے، ایسیڈک اس کی جو تیزابیت والی جو اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فضا بنائی ہوتی ہے تاکہ جراثیم سے اس کو، چونکہ عورت کا جسم بند ہوتا ہے تو وہ بند ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں، پنپ سکتے ہیں، اس لیے اس میں اس کا پی ایچ لیول ایسا بنایا جاتا ہے، اللہ نے بنایا ہے کہ جو ہے نا وہ بیکٹیریا جو ہیں اس کے اندر پیدا نہ ہو، اس کے اندر انفیکشن نہ ہو. لیکن جب یہ عمل آتا ہے، جب یہ ایسا پروسیس ہوتا ہے تو اس وقت سپرمز جو ہوتے ہیں جو ہمارے جو جس کو مردوں کے جراثیم ہم کہتے ہیں، سپرمز جو ہوتے ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے وہ اگر اس پی ایچ پہ مر جائیں گے، ان کو جو ہے نا وہ الکلائن جو ہے نا وہ ماحول چاہیے ہوتا ہے. اس لیے یہ جو فلوئڈس پیدا ہوتے ہیں وہ اس میں الکلینٹی پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ زندہ رہیں اور وہ آگے چل سکیں اور جو ہے وہ اپنا فرٹیلائزیشن کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو اور بچہ پیدا ہو اور وہ سارا سلسلہ آگے چلے. تو یہ جو فلوئڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، جب وہ اس کے اندر عورت میں یہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گیلا پان ہوتا ہے. اور وہ جو سینسرز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اندر لگائے ہوئے ہیں، مرد کے جسم پہ بھی لگائے ہیں، مرد کے پینس پہ، اور عورت کے وجائنا کے اندر جو لگائے ہیں جس میں ہم مختلف ان کو جی اسپاٹ، اے اسپاٹ، سی اسپاٹ، اس طرح مختلف ناموں سے ان کو جو ہے نا وہ لیبل کیا جاتا ہے. تو وہ جو سینسرز ہیں وہ سارے کے سارے وہ رگڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے، پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے، ہیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے خراب نہ ہو جائیں، ان کی وہ چیز قائم رہے. جب مرد یا عورت دونوں جب یہ فنگرنگ کرتے ہیں، عورتوں میں فنگرنگ کرتی ہیں یا کچھ اور مختلف قسم کے کچھ ٹوائز استعمال کرتی ہیں، وہ ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں، ابھی اس کے متعلق بھی ہم بتا دیتے ہیں. تو مرد جو ہے جب اس کے ہاتھ میں جو اس کا جو جسم ہے جب ہوتا ہے اس کو دباتا ہے یا کسی اور طریقے سے بھی کر رہا تھا، اس کے اوپر پریشر زیادہ دیتا ہے، اس کو دباتا ہے، اس کے اندر وہ ہیٹ اور پھر وہی بات پریشر اور وہ سارا کچھ، تو اس کی وجہ سے اس میں کیا ہوتا ہے جب وہ اس کو زیادہ دبائے گا تو اس کی جو خون کی نالیاں، جن کے اندر خون، ہڈی تو ہوتی نہیں نا، اس کے اندر خون کی نالیاں ہوتی ہیں، اسپونجز ہوتے ہیں، اس میں وہ خون کے پریشر سے جو اس میں ٹائٹنس پیدا ہوتی ہے تو وہ اندر سے ڈیمیج ہو جاتی ہیں، جگہ جگہ سے اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، اس کے اندر زخم ہو جاتے ہیں. وہ زخم جب آہستہ آہستہ بعد میں ہیل ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا وہ نارمل ٹیشو نہیں بنے گا، بلکہ جس کو ہم اگر آپ کے جسم میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے ہاتھ پہ یا کہیں پہ کٹ لگ جاتا ہے تو جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک نشان سا یا ایک ہارڈ سی جو ہے نا وہ ایک سکن بن جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فائبروسس ہو جاتا ہے. تو اس فائبروسس کی وجہ سے جو اگر یہ چیز آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی جائے، ایک تو اس میں وہ ٹیڑھا پن پیدا ہوگا، وہ چیز نارمل نہیں ہوگی، اس سے وہ سینسٹیوٹی، اس کی سینسیشنز کم ہوتی جائیں گی، شہوت آنے میں اس میں ہارڈنس میں جو ہے نا وہ کمی ہونی شروع ہو جائے گی، اس میں پھر وہ جو ٹائمنگ کا پرابلم، پری میچور ایجیکولیشن وہ ہو جاتی ہیں. اور یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ جو ہے نا یہ ماسٹربیشن کی جائے
تو اس کی وجہ سے اس میں امپوٹنسی یا اریکٹائل ڈسفنکشن کا پرابلم ہونا، نمردی جس کو کہتے ہیں، وہ تک پیدا ہو جاتی ہے۔ سو یہ ایک بہت ہی جو ہے نا وہ خاص اس میں جو ہے نا وہ چیز آ جاتی ہے۔ تو یہ جو پرابلمز ہیں یہ ہمارے اندر یہ پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ آپ کے اندر جو ہے جو نارمل انسان کے فنکشنز ہیں اور نارمل زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں اور نارمل رہنے کا جو عمل ہے، جب وہ آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا تو آپ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوں گے، پھر آپ نفسیاتی مسائل میں کا شکار ہو جاتے ہیں، فزیکل مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، فزیکلی نفسیاتی طور پہ دونوں طریقوں سے انفٹ ہو جانا وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ بعد میں ان کے لیے زندگی میں پرابلمس کا باعث بنتا ہے۔ سو اسی لیے جو ہے نا وہ یہ حکم ہے اسلام کے مطابق کہ جب مرد اور عورت، لڑکی یا لڑکا، جب وہ اس قابل ہو جائیں، مطلب 13 سال کی عمر میں تقریباً مرد اور 13 سال کی 12 سال کی عمر میں لڑکی، جب وہ جوان ہو جائے، اگر وہ فزیکلی جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ اس قابل ہوں اور فائنینشلی بھی اس قابل ہوں، اس حد تک کہ وہ ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ ساتھ نبھا سکیں اور وہ اس عمل کے لیے، اس عمل سے گزر سکیں، سارا کچھ نارمل ہو، تو ان کی اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو ان کی شادی کر دی جائے، تاکہ ان کو اس قسم کے مسائل سے، اس قسم کی پرابلم سے بچایا جا سکے۔ لیکن فی زمانہ ظاہر ہے ابھی ایک ہمارے لیے مشکل ہے، جب تک آپ اس قابل نہ ہوں فائنینشلی اور فزیکلی اور سارا کچھ، اس کے لیے جس عمر تک ہو تو اس وقت تک انتظار کرنا وہ ایک الگ ایشو ہے اور اس میں کرنا چاہیے۔ سو اب یہ بات تو اس میں طے ہوگی کہ یہ کسی بھی طور پہ سائنسی لحاظ سے بھی ظاہر ہے یہ نقصان دہ ہے اور مذہبی لحاظ سے بھی یہ حرام ہے۔ بات آ جاتی ہے کہ مختلف طریقے اس کے، یہ کون وہ ہے، وہ بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس اس کو کر لیتے ہیں۔ مرد جو ہے وہ اس میں ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، اس کے لیے وہ مختلف آگے چیزیں، لوبریکیشن کے لیے کوئی آئل، کوئی صابن، کوئی اور چیز، کوئی بھی ایسی چیز استعمال کر لیتا ہے۔ یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ مرد ہوتے ہیں وہ الٹا لیٹ کے جسم پہ پریشر دے کے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی چیز کے ساتھ رگڑ کے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ اور مختلف قسم کے جو ہے وہ گیجٹس کہہ لیں، کوئی سوراخ دار چیز، کوئی ربر کی چیز ہو گئی، کوئی اور کوئی ایسی ہارڈ چیز، کوئی لوہے کی چیز جس میں سوراخ ہو، کچھ اس قسم کی مختلف قسم کی ایسی چیزوں کا جو سمجھتے ہیں جی جو چیز اس کو ٹریک کر جائے کہ جی یہ چیز ہو جائے گی، اس میں وہ کر لیتا ہے، جو کہ سارا کے سارا غلط ہے، چونکہ وہ نیچر کے خلاف جاتا ہے۔ نیچر نے جو ہے، اب آپ اس کی مثال اس طرح بڑی آسان سی ہے، انہی چیزوں کو دیکھ کے آپ یہ دیکھیں، ماڈرن کارز جتنی بھی بنائی گئی ہیں، ماڈرن انجن بنائے گئے ہیں، آج کل جتنی گاڑیاں آ رہی ہیں اس میں سب میں سینسرز لگے ہوئے ہیں، اور وہ سارے بے شمار آپ کے، جب آپ گاڑی کا سوئچ آن کرتے ہیں تو اس کے اوپر مختلف قسم کے سینسرز آتے ہیں، آکسیجن سینسر، نائٹر سینسر، ٹیمپریچر سینسر، آئل پریشر، ڈفرینٹ قسم کے وہ جو سینسرز ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں، ہیٹ سینسرز۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے اس کو ایک کمپیوٹر کنٹرول کرتا ہے، جو کمپیوٹر ہمارا دماغ ہے، اور وہ اس کو وہاں پہ اس سے جب وہ سینسر سارے ٹھیک رہیں گے اور اس کے مطابق ان کے جو لمٹس کے اندر رہ کے جب وہ انجن چلے گا تو اس کی لائف زیادہ ہوگی، اس کی پرفارمنس اچھی ہوگی، اس کی ہر چیز ٹھیک ہوگی۔ وہ جو گاڑی آپ کی اگر ہفتے میں، 10 دن میں، سال میں، 10 سال میں خراب ہونی ہے، وہ آپ کی لمبا عرصہ، 50 سال، 100 سال بالکل فٹ رہے گی، اور ایسے لگے گی کہ آپ کہیں گے، دوسرا دیکھنے والا کہے گا یہ تو بالکل نہیں ہے۔ سو اس کا یہ سینسرز کا معاملہ آ گیا۔ اس طرح خواتین ہیں، خواتین بھی مختلف قسم کے وہ اس میں فنگرنگ کرتی ہیں، مختلف قسم کے آج کل سیکس ٹوائز اویلیبل ہو گئے ہیں مارکیٹ میں، وہ ان کا استعمال کرتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ نیچر سے ہٹ کے ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ ہوتی ہیں جو خواتین کچھ سبزیاں یا پھل وغیرہ ان کا استعمال جو اس کی شکل ملتی جلتی ہو اس قسم کے، وہ بہرحال مختلف ان کے مسائل ہیں جس کو ہم کہیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہر لحاظ سے نقصان دہ ہیں اور مذہبی لحاظ سے بھی حرام ہیں۔ سو یہ چیزیں وہ ہیں جو جب بچہ بڑا ہوتا ہے، یہ باتیں جو ہمارے سینئرز، ان کے سینئرز ہوتے ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں، ان کا بڑا باپ ہے، جو ان کے اگر باپ نہیں ہیں تو ان کا گارڈین، چچا یا کوئی اور ان کے جو قریبی رشتہ دار، ان کا کام بنتا ہے کہ وہ ان کو اچھے اور برے کی تمیز بتائیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ ویسے تو دنیا میں جو کسی بھی
جو مرد کا لڑکے کے لیے اس کا بہترین سب سے بہترین دوست اس کا باپ ہوتا ہے اور لڑکی کے لیے اس کی ماں ہوتی ہے. تو لڑکیوں کے لیے جو ہے نا یہ باتیں وہی آ جاتی ہیں, اس کی ماں, اس کی بڑی بہن یا اس کی جو دوسری کو خالہ کو دوسری جو اس کے رشتہ دار جو اگر ان کے سبسٹیٹیوٹ ہیں, ان کے متبادل ہیں, ان کے اوپر یہ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو اچھے اور برے کی تمیز بتائیں اور ان کو بتائیں کہ ایسا یہ حرام ہے, اس سے نقصان ہے, یہ گناہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں, بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں, ان سے جب میں پوچھتا ہوں یہ باتیں تو وہ کہتے ہیں جی فلاں مسئلہ تھا اس لیے ہم نے شادی لیٹ ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور پھر وہ ان مسائل کی وجہ سے, اس قسم کے یہ کام کرنے کی وجہ سے بے شمار مسائل میں وہ گر جاتے ہیں. اس میں پری میچور ایجیکولیشن ٹائمنگ کا, جس میں نے آپ کو بتایا کہ بہت کم ہو جانا, اور اریکٹائل ڈسفنکشن شہوت کا پورا نہ ہونا. اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ آ جاتی ہے آسان زبان میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کی شہوت کا اتنا اچھا آنا کہ وہ آپ اور اتنی دیر آپ اس کو مینٹین رکھیں, پوری طرح مکمل شہوت کا آنا اور اتنی دیر تک آنا کہ آپ ہم بستری کے عمل کو مکمل طور پہ پورا کر سکیں. اگر آپ اس کے کر سکتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے, اگر اس میں سے نہیں گزر سکتے یا اس میں سے کہیں بھی کوئی خرابی ہے تو وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کو آتا ہے. باقی ایک الگ ٹاپک ہے, اس کو ہم دوبارہ کسی نئی ویڈیو میں کریں گے, آپ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. تو امید ہے کہ آج انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہیں اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو اپنے کمنٹس میں ضرور اس کو بتائیے گا, اور اپنے دوسرے دوستوں کو اور جو بھی آپ کے عزیز ہوں ان کو آگے یہ پہنچائیں, تاکہ اس میں وہ, چونکہ یہ اچھی بات سننا اور سن کے اس کو آگے تک پہنچانا ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.